تو سامعین گرامی، فضائل مرتجز سرکار کا تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تو اپنی اپنی عقیدت اور مودت کی بات ہے۔ کوئی کہاں تک ان ہستیان عظیم اور ان شاعر الہی پر عقیدت رکھتا ہے، اور کوئی کہاں تک یہ کہتا ہے یا لیتانی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں بھی شہدائے کربلا علیہم السلام کے ساتھ اس وقت کربلا میں ہوتا تو ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا۔ جبکہ یہ ہستیان نامدار تو اس حد تک لاجپال اور کریم ہیں کہ اگر کوئی اتنا سا جملہ بھی ان کے لیے سچے دل سے بول دیتا ہے اور قلب کی گہرائیوں سے یہ حسرت کر لیتا ہے تو نہ صرف مالک اسے قبول فرما لیتے ہیں بلکہ اس کے حق میں ایک وقت آنے پر پورا بھی کر دیتے ہیں، جیسا کہ آج سے کوئی 300-400 سال قبل جب کوئی شخص کسی بلندی سے گرا اور اس کا بدن ننگا ہو گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس کی پشت پر ایک بہت ہی خوفناک قسم کا زخم تھا۔ زخم تو ٹھیک ہو چکا تھا مگر نشان زخم باقی تھا۔ لوگوں نے دیکھ کر پوچھا کہ یہ زخم تجھے کہاں سے آیا؟ اس شخص نے برملا یہ کہا کہ یہ زخم مجھے سفین میں آیا، سفین میں آیا، سفین میں آیا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، ارے سفین تو آج سے ہزاروں برس پہلے امیر کائنات وسیع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس دوسرے شخص کے درمیان وقوع پذیر ہوئی تھی، اور تیری عمر تو 30 برس سے اوپر نہیں۔ پھر تو اس وقت کہاں تھا اور تجھے یہ زخم کہاں سے آیا؟ اب اس شخص نے بتایا، دیکھو لوگو، ایک دفعہ میں کسی ناسبی کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ دوران سفر وہ مجھ سے اس بات پر الجھ پڑا کہ آیا اگر تم سفین کے موقع پر ہوتے تو پھر کس کے ساتھ ہوتے؟ میں نے بلا جھجک کہا، میں تو یقیناً اپنے مالک و سردار کے ساتھ ہوتا، اور پھر کہا، اور تو یقیناً اس دوسرے شخص کے ساتھ ہوتا۔ اس بات پر میرے اور اس کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ وہ طاقتور تھا، میں کمزور تھا۔ اس نے مجھے گھوڑے سے اٹھا کر نیچے پھینکا اور چاقو نکال کر ایک زبردست قسم کا وار اس نے میری پشت پر کیا اور بھاگ گیا۔ یہ کہتا ہے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا تا آن کے مجھے اس وقت پتہ چلا جب میرا سر ایک عزت مآب ہستی علیہ الصلاۃ والسلام کے زانوئے مبارک پر تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس عزت مآب ہستی کے چہرہ اقدس کی تجلیاں آسمانوں کو نور عطا فرما رہی تھیں۔ اس عزت مآب ہستی نے میری پشت پر ہاتھ پھیر کر فرمایا، جاؤ کہ اب کوئی درد نہیں، لیکن تمہارا یہ نشان زخم باقی رہے گا، اور لوگ تجھ سے اس زخم سے متعلق سوال بھی کریں گے۔ تم ہمیشہ یہی جواب دینا کہ مجھے یہ زخم سفین میں آیا ہے، سفین میں آیا ہے، سفین میں آیا ہے، کیونکہ آج سے میں نے تمہارا نام مجاہد سفین میں لکھوا دیا ہے۔ اللہ! تو سامعین گرامی قدر، آئیے ذرا ان شاعر الہی ذوالجلال اور مرتجز ذوالجلال جو کہ شبیہ مرتجز سرکار ہیں اور ذوالفقار کا آپس میں وہ مکالمہ سنیں جس کے اندر ان دونوں شاعر الہی نے اپنے مولا سے وفا کا عہد کیا اور پھر جیسے کہا ویسے ہوا۔ تو سامعین گرامی، جب کربلا معلیٰ کے اندر عصر عاشور کے وقت
میرے مولا بادشاہ حسین ابن علی علیہ السلام نے میدان کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، اور جیسے ہی ذوالجناح یعنی مرتضی سرکار اور ذوالفقار نے اپنے مولا کے اس ارادے کو سمجھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے ہم کلام ہوئے اور ان کا اس طرح سے آپس میں مکالمہ شروع ہوا، اور دونوں نے اپنی اپنی فضیلت بتا کر اپنے مولا سے وفا کا عہد فرمایا۔ ذوالفقار فرماتی ہیں، دیکھیے نا اے بھیا مرتجز، آپ تو غرناطہ سے آئے تھے، مگر میں تو بحکم الہی عرش معلیٰ سے بھیجی گئی۔ یہ سن کر مرتجز سرکار فرماتے ہیں، تو دیکھو اے بہنا ذوالفقار، تجھے لے کر بھی تو امین وحی آئے تھے، اور مجھے تو لانے والے بھی شاہ نجف ہیں۔ ذوالفقار فرماتی ہیں، دیکھ اے بھیا مرتجز، میں تمام عمر ید اللہ کے ہاتھوں سے چلتی رہی اور میدانوں کے میدان سر کرتی رہی۔ مرتجز فرماتے ہیں، اچھا تو اے بہنا ذوالفقار، لا شکا فی ہے، تو وہ ہے جو ید اللہ اور ان کے بیٹوں کے ہاتھوں سے چلتی رہی، یعنی تجھے ید اللہ اور ان کے بیٹے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے رہے، جبکہ میں مرتجز وہ ہوں جو خود اپنی پشت پر ید اللہ اور ان کے بیٹوں کو اٹھاتا رہا، یعنی ہر روز میری پیٹھ ید اللہ کے بدن سے مس ہوتی رہی، اور رہی یہ بات کہ تو ید اللہ اور ان کے بیٹوں کے ہاتھوں چل چل کر میدانوں کے میدان سر کرتی رہی، تو کیا بہنا تو یہ بھول گئی کہ ید اللہ اور ان کے بیٹے جہاں ایک ہاتھ سے تیرا استعمال کرتے، وہاں وہ دوسرے ہاتھ میں میری لگامیں لیتے اور میری لگامیں ان کے ہاتھوں کے بوسے لے رہی ہوتی۔ ذوالفقار فرماتی ہیں، دیکھیے اے بھیا مرتجز، میں تو نیچرلی طور پر کھانے پینے سے بے نیاز ہوں، جبکہ آپ تو کھاتے پیتے۔ مرتجز فرماتے ہیں، تو دیکھے نا بہنا، اب میں مسلسل ساروز سے اپنے مولا کی وفا میں پیاسا ہوں، اور اس وقت تک سیراب نہ ہوں گا جب تک مولا خود نوش فرما نہیں لیتے۔ ذوالفقار فرماتی ہیں، دیکھیے اے بھیا مرتجز، میرے مولا آج تک مجھے میدانوں میں جی بھر کر سیراب کرواتے رہے، اور اب بھی میں میدان میں پہنچ کر لاکھوں دشمنوں کا لہو جی بھر کر ایسا سیراب کروں گی کہ پھر میں صبح قیامت تک پیاسی نہ رہوں۔ مرتجز فرماتے ہیں، دیکھیے بہنا ذوالفقار، کیا آپ یہ نہیں جانتی کہ میں تو اپنی ملکہ عالمیان کی چادر عصمت پر دانا کھا کھا کر جوان ہوا، یعنی میں ملکہ عالمیان کا پرورتا ہوں۔ ذوالفقار فرماتی ہیں، اے بھیا مرتجز، کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ مجھے تو میدان احد میں رسول اللہ نے امیر کائنات کے لیے مانگا؟ مرتجز سن کر فرماتے ہیں، دیکھ اے بہنا ذوالفقار، کیا آپ یہ علم نہیں رکھتی، آپ یہ نہیں جانتی کہ مجھے اس رب جلیل نے اپنے سپاہی بادشاہ حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے رہبر بنا کر بھیجا؟ ذوالفقار فرماتی ہیں، دیکھ نا بھیا مرتجز، میں وہ ہوں جس کی شان میں امین وحی جیسے سربراہ ملائکہ نے شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار کے اشعار پڑھے، اور اس مالک و مختار نے اپنے قرآن میں انا انزلنا الحدید پڑھ کر میری فضیلت کا اعلان فرمایا۔ مرتجز فرماتے ہیں، تو بہنا ذوالفقار یہ بھی تو دیکھ کہ پھر اسی مالک و مختار نے اپنی اسی بے عیب کتاب میں سورۃ العادیات کے اندر وہ آیات نازل فرمائیں
جس میں اس نے میرے فراٹے بر بر کر تیز رفتاری سے دوڑنے اور ٹاپے مار مار کر چنگاڑیاں اڑانے اور بلا کھائے پیے حملوں پہ حملے کرنے اور میدانوں میں غبارے جنگ بلند کرنے اور دشمنوں کی صفیں توڑ توڑ کر آگے بڑھنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ ذوالفقار فرماتی ہیں، دیکھ بھیا مرتجز، میں ابھی وہاں میدان میں جا کر اپنے مولا کے دشمنوں کے سر کاٹ کاٹ کر ہوا میں اڑا دوں گی۔ مرتجز فرماتے ہیں، اچھا تو بہنا ذوالفقار، جب تو ان لانتیوں کے سر اوپر ہوا میں اڑائے گی تو ان کے نجس دار یقیناً نیچے زمین پر آئیں گے، جنہیں پھر میں اپنے سنبوں سے کچل دوں گا۔ ذوالفقار فرماتی ہیں، دیکھ ہے بھیا مرتجز، میں اپنے مولا کی اس وقت تک اپنے مولا سے وفا کرتی رہوں گی اور انہیں دشمنوں سے بچاتی رہوں گی جب تک وہ اپنے امر سے مجھے نیام میں نہ رکھ لے۔ مرتجز فرماتے ہیں، اچھا اے بینا ذوالفقار، پس تو یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صدا آنے تک صاحب الامر کے امر سے نیام میں بند ہو جائے گی۔ تیرے نیام میں بند ہو جانے کے بعد میرے مولا تیر کھاتے ہوئے زین سے زمین پر اتر آئیں گے، پھر میں مرتجز اپنے مولا کا مصلے پر بیٹھے ہوئے طواف کرتا رہوں گا، وفا کرتا رہوں گا، دفاع کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔